جو دینی حمیت، دینی غیرت اور دین پر عمل کرنے کا جذبہ جو تھا وہ ختم ہو چکا۔ قیادت جو اللہ نے عطا فرمائی تھی وہ دین کی بنا پر عطا فرمائی تھی، وہ اسلامی احکامات اور حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے عطا فرمائی تھی۔ جب یہود اور نصارہ میں بھی فرقے ہو گئے اور ہر فرقے کی تعلیمات علیحدہ علیحدہ ہو گئی، حتیٰ کہ عقائد کے اندر اور نظریات کے اندر بھی گہرا اختلاف ہو گیا، اور یہ اللہ ہی کا کرنا تھا، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان سے قیادت چھین لی، سیادت چھین لی کہ اب تم قوموں کے سردار نہیں رہ سکتے ہو، اب تم قوموں کے علم بردار نہیں رہ سکتے ہو کہ تمہارے اندر دین بگڑ چکا ہے، تمہارے عقائد اسلام کے نظریہ اور عقیدہ کے خلاف ہیں، تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں جہانوں کی قیادت دی جائے۔ جبکہ قرآن کریم نے 3 جگہ پہ ارشاد فرمایا وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، بنی اسرائیلیوں، یعقوب علیہ السلام کی اولادوں، میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت بخشی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ فضیلت دائمی نہیں تھی، یہ فضیلت عارضی تھی، اس لیے کہ ان کے مقدر میں تھا کہ وہ آگے چل کے دینی قیادت کے علمبردار نہیں رہیں گے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام جب آزمائشوں کی بھٹی میں اتارے گئے ہیں اور آزمائشوں سے کامیاب ہو کر ہر میدان میں، ہر موقع پر انہوں نے اللہ کی وحدانیت کا نعرہ بلند کیا ہے، اللہ کی الوہیت کا نعرہ بلند کیا ہے، اور ہر مشکل سے مشکل موڑ پر انہوں نے توحید کا دامن نہیں چھوڑا، وہ اللہ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ ابراہیم علیہ السلام ہم نے آپ کو آزمائشوں میں ڈالا، آپ آزمائشوں سے گزرتے 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 کامیاب ترین آدمی ثابت ہوئے ہیں، اور کسی آزمائش کے موقع پر آپ نے موقع، محل اور ماحول کے ساتھ کمپرومائز نہیں کیا۔ آگ میں ڈالا جا رہا ہے، آگ اتنی بڑے پیمانے پر جلائی گئی ہے کہ آسمان تک اس کے شعلے جاتے ہیں، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، کوئی اپیل نہیں، کوئی مصالحت نہیں، میرا نظریہ تو لا الہ الا اللہ ہے، اس نظریے پر تم جو کرنا چاہتے ہو کر لو، میں کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اکلوتے معصوم فرزند کو کے بارے میں کہا کہ غیر آباد جگہ میں چھوڑ دے، مالک میں ہوں، تدبیر کرنے والا میں ہوں، تم میرے حکم کی پیروی کرو۔ آمنا وصدقنا کر کے چھوڑ دیا۔
چلنے پھرنے کے قابل، دوڑنے بھاگنے کے قابل بچہ ہوا تو حکم آ گیا کہ میرے خلیل اللہ علیہ السلام اٹھئے، ذرا اپنی اس پیاری اور لاڈلی چیز کو میرے راستے میں قربان کیجئے۔ آہ نہیں بھری، پیشانی پہ بل تک نہیں آیا، اور انتہائی جرات اور شجاعت کے ساتھ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام یہ فریضہ انجام دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس کی تفصیل سنا چکا ہوں۔ آزمائشوں پہ آزمائشیں آئیں، اللہ نے اعلان کر دیا کہ تم ہی اس قابل ہو کہ تمہیں پورے جہان کی قیادت دی جائے، تم ہی اس لائق ہو کہ تمہیں جہانوں کی سیادت دی جائے۔ اور فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو تمام لوگوں کا امام بناؤں گا، پیشوا بناؤں گا، مقتدا بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال ومن ذریتی، اے اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ فرمایا لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالمین کے لیے نہیں ہوگا۔ جو کفر کی دنیا میں رہیں گے، جو شرک کی دنیا میں رہیں گے، جو گناہوں کی دنیا میں لت پت رہیں گے، جو خواہشات کی دنیا میں لت پت رہیں گے، جو میری نہیں مانیں گے، میرے انبیاء کی نہیں مانیں گے، وہ ظالم ہے میرے نزدیک۔ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ ظالموں کے لیے نہیں ہے۔ یہ بات اس لیے میں نے عرض کی کہ یہود اور نصارہ جو ہیں وہ انہی کی اولاد میں سے ہیں، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی احکامات کی پیروی نہیں کر سکے تو ان سے سیادت اور قیادت کو ہٹا لیا گیا، اور سیادت اور قیادت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو عطا کر دی گئی۔ قدرتی بات ہے، پہلے سیادت اور قیادت یہود کے ہاں تھی، نصارہ کے ہاں تھی، تو قبلہ اول بھی بیت المقدس تھا، اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل ہی کے انبیاء کرام علیہ السلام میں سے سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تعمیر کردہ تھا۔ لیکن جب قیادت ہٹا دی گئی، جب سیادت کو بدل دیا گیا، اب لازمی تھا کہ قبلہ بھی بدل دیا جائے، اب لازمی تھا کہ وہ قبلہ متعین کیا جائے، وہ عبادت کا رخ وہ متعین کیا جائے، طاعت اور بندگی کا رخ وہ متعین کیا جائے جس کی تعمیر آدم علی نبینا علیہ السلام نے فرمائی، اس سے پہلے فرشتوں نے کی، اور پھر آدم علیہ السلام کی تعمیر کے بعد نوح علیہ السلام کے زمانے میں یہ تعمیر منہدم ہو چکی ہے۔ اب اس تعمیر کو کرنے والے، اس تعمیر کو اس کی بنیادوں کو اٹھانے والے اور اس کی بنیادوں کو کھڑا کرنے والے دو جلیل القدر پیغمبر ہیں، باپ اور بیٹے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، بیت اللہ کی تعمیر کی، تعمیر کرنے کے بعد یہ دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ سے۔ علماء نے لکھا کہ کوئی اہم ترین کام انجام دینے کے بعد انسان کے دماغ میں غرور نہیں آنا چاہیے، انسان کے دماغ میں تکبر نہیں پیدا ہونا چاہیے، انسان کے دماغ میں تعلی اور بڑائی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ انسان یہ سمجھے کہ یہ کام جو مجھ سے لیا گیا ہے
یہ میری طاقت نہیں، یہ کام مجھ سے میرے اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نہ چاہتے تو یہ کام مجھ سے نہ ہوتا، اللہ نے چاہا تو یہ کام مجھ سے ہوا۔ چنانچہ دعا کر رہے ہیں دونوں باپ بیٹے، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے یہ محنت قبول فرما لیجئے۔ ہمارا کام تھا اس کام کو انجام تک پہنچانا۔ باپ پتھر لگا رہا ہے، بیٹا مسالہ دے رہا ہے، گارا دے رہا ہے۔ مقام ابراہیم وہ بنیادی پتھر ہے، وہ یادگار پتھر ہے جنت سے آیا ہوا، جس پر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کی خاصیت آج کل کی الیکٹرانک سیڑھی کی ہے، حسب ضرورت ایک لفٹ کی ہے، حسب ضرورت اونچا کرنا چاہتے ہیں، اونچائی پہ جانا چاہتے ہیں، یہ پتھر اونچا ہو جاتا ہے۔ حسب ضرورت نیچے آنا چاہتے ہیں، یہ پتھر نیچے آ جاتا ہے۔ اور اس پتھر کے اوپر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر بیت اللہ کی دیواروں کی چنائی کر رہے ہیں، تعمیر کر رہے ہیں، اور اسماعیل علیہ السلام گارا بنا بنا کر ان کو دے رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر انہیں دے رہے ہیں۔ صرف دو باپ بیٹوں کی تعمیر کا نتیجہ ہے بیت اللہ کی چار دیواری۔ یہ پتھر اسماعیل علیہ السلام چھوٹے ہیں، وہ اوپر نہیں جا سکتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پتھر لے کے کھڑے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نیچے آ جاتے ہیں، وہ پتھر خود بخود نیچے ہو جاتا ہے، اور وہ نیچے آ کے پتھر پکڑتے ہیں، اوپر چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے وَاتَّخِذُوا مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ آج بھی بیت اللہ شریف کے صحن مبارک میں موجود ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ اس پتھر پر سیدنا خلیل اللہ علیہ السلام کے دونوں پیر مبارک کے نقشے موجود ہیں، دھنسے ہوئے ہیں پائے مبارک۔ اور قرآن نے کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب تم طواف کر کے فارغ ہو جاؤ گے، 7 چکر بیت اللہ کے کر کے فارغ ہو جاؤ گے، تو اس مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر بیت اللہ کی طرف اپنا رخ کر کے، نہ کہ مقام ابراہیم کی طرف رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، دل میں بھی اور ظاہراً بھی، اس لیے کہ مقام ابراہیم جائے عبادت نہیں ہے، جائے سجدہ نہیں ہے، جائے رکوع نہیں ہے، سمت بیت اللہ ہے، اس طرف چہرہ کر کے رخ کر کے یہاں 2 رکعت طواف کی ادا کرو، طواف کی نیت کی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل دونوں باپ بیٹوں کو یہ حکم دیا أَن طَهِّرَا بَيْتِي، میرے گھر کو پاک رکھو، میرے گھر کو ستھرا رکھو، کن کے لیے؟ لِلطَّائِفِينَ، طواف کرنے والوں کے لیے، وَالْعَاكِفِينَ، اس مسجد میں آ کر اعتکاف کرنے والوں کے لیے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اس یہاں آ کر رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نماز میں اہم ترین چیزیں جو ہیں جن سے تذلل ظاہر ہوتا ہے، جن سے عزت و فراطمی ظاہر ہوتی ہے، جن سے عاجزی ظاہر ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں جھکاؤ ظاہر ہوتا ہے، وہ سجدہ اور رکوع ہے۔ تو اس لیے سجدے اور رکوع کا تذکرہ کیا
کہ والرکع سجود، سجدہ اور سجدہ کرنے والوں، رکوع کرنے والوں کے لیے اس گھر کو پاک رکھو۔ اور گھر تعمیر ہوا تو دعا کی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار ہماری طرف سے اس کام کو قبول کر لیجئے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا ہے، بہت جاننے والا ہے۔ آگے دعا کر رہے ہیں ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ، اے رب ہم دونوں کو، باپ بیٹوں کو اپنا فرما بردار بنا۔ فرما بردار تو پہلے سے تھے۔ علماء نے لکھا کہ یہاں مراد ہے فرما بردار بنائے رکھیے، یعنی استقامت عطا کیجئے، حق پر استقامت، توحید ربانی پر استقامت۔ نبی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کو نبوت ملی ہے، اس پر استقامت۔ آگے ہونہار فرزند کو نبوت ملنے والی ہے، اس پر استقامت۔ ان کی اولاد میں ایک عظیم ترین، کائنات کی عظیم ترین شخصیت، کائنات کا عظیم ترین انسان، جن کے آنے سے، جن کے پیدا ہونے سے پورے جہان میں نور پھیلا ہے اور پھیلتا رہے گا، اور جن کی شریعت قیامت تک رہے گی، جن کی لائی ہوئی کتاب قیامت تک رہے گی، جن کے طور و طریق قیامت تک زندہ رہیں گے، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا ان کو بھی استقامت عطا فرما۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے ربا ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھیے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، آپ اور میں مسجد میں ہیں، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری اولادوں میں سے کیا کر، أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، ایک فرما بردار جماعت تیار کر، ایک فرما بردار گروہ تیار کر۔ وہ یہی گروہ ہے امت مسلمہ۔ ایک امت مسلمہ متقدمہ ہے اور ایک امت مسلمہ متاخرہ ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے قبل امت مسلمہ متاخرہ ٹھہرائی، اور آل وسلم کی بعثت کے بعد امت مسلمہ متقدمہ۔ یہ ہم اس وقت امت مسلمہ متقدمہ میں ہیں، یہ متاخرہ میں ہیں۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد میں سے ایک فرما بردار جماعت پیدا فرما۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں اپنے بیت اللہ کے اندر رہ کر طواف کا طریقہ، زیارت کا طریقہ، نماز کا طریقہ، عبادت کا طریقہ دکھا دیجئے۔ مناسک حج ہمیں پڑھا دیجئے، یا عبادت کا طریقہ سکھا دیجئے، دکھا دیجئے۔ آگے فرمایا وَتُوبْ عَلَيْنَا، دیکھیے وہ عاجزی اور فروتنی کا درس دے رہے ہیں اس امت مسلمہ کو کہ وَتُوبْ عَلَيْنَا، جلیل القدر پیغمبر ہیں، وہ اینٹ پتھر رکھ رہے ہیں تو وہی کے مطابق، پتھر لگا رہے ہیں وہی کے مطابق، گارہ دے رہے ہیں، لا رہے ہیں وہی کے مطابق، لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں وَتُوبْ عَلَيْنَا، ہم سے اگر کسی قسم کی کوئی خطا ہو گئی تو ہماری توبہ کو منظور کر لیجیے، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی ہے توبہ کو قبول کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کے بعد جو میں نے عید کے دن بیان کیا تھا، اس بیان میں نے کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات عالی کو اللہ تعالیٰ نے ان آزمائشوں کے بعد ایک بہت بڑا تحفہ عطا کیا تھا، ایک بہت بڑا تمغہ عطا کیا تھا، اور نرالے ہی ابراہیم علیہ السلام اس انداز سے۔ بیٹے کی قربانی آج تک کسی نے نہ کی، نہ آئندہ کوئی کرنے والا، نرالے آگ میں ڈالا گیا اور بہت ساری آزمائشوں سے گزرے۔ ان کی اولاد میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو رہی ہے، تو اس امت کو پوری طور پر قیادت اور سیادت
ان کی وساطت سے نصیب ہو رہی ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر قیادت اور سیادت کی جو علمبرداری کا معاملہ ہے وہ اس امت کے ذمہ داری ہے۔ تو وہ کیا فرما رہے ہیں؟ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اے ہمارے پروردگار ہماری اس قوم میں سے، مکی قوم میں سے، کیونکہ وہ مکہ کے رہنے والے تھے، مکہ میں رہ رہے تھے، مکہ میں قیام پذیر تھے نا، تو کہہ رہے ہیں ربنا وابعث فیہم، اے ہمارے پروردگار ان کے اندر ایک رسول پیدا کر، پیغمبر پیدا کر، منہم، انہی میں سے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ اس کا کیا کام ہوگا؟ یارو ہر پیغمبر کے 4 کام ہوئے، کتنے؟ ہر پیغمبر کے کتنے کام ہوئے؟ 4۔ جو کتاب اس کے پاس تھی اس کی تلاوت کرتا تھا پیغمبر، اور امت کو بھی تلاوت کرواتا تھا، ٹھیک؟ پیغمبر کا کام تھا حکمت کی بات لوگوں کو سکھاتا تھا، اور کتاب کی تعلیم دیتا تھا۔ 3 باتیں ہو گئی۔ وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کی بیماریوں کا روگ ختم کرتا تھا، ان کے دلوں پر توجہ کر کے اندرون کی بیماریوں کو ختم کرتا تھا۔